کہ راستے کا حق یہ ہے کہ مسافر کو صحیح راستہ بتانا، نہ صرف صحیح راستہ بتانا بلکہ اگر اس کا کوئی بوجھ ہے اس کا بوجھ اپنے ساتھ اٹھا لینا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا جس بندے نے ناحق ایک بالشت بر زمین پہ قبضہ کیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کے برابر اس کے گلے میں توق ڈال کر کھڑا کرے گا اس کو۔ راستے پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ بھئی یہ فلان جگہ اس طرف ہے، گزرنے والے نے اپنے چسکے کے لیے، اپنی شرارت کے لیے راستے کا بورڈ بدل دیا۔ نوجوان ہوتے ہیں نا کئی، وہ تیر کی ڈائریکشن بدل دیتے ہیں۔ واللہ میں تو جب اس حدیث کو پڑھا میں تو کانپ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا 2 لعنتی کاموں سے بچو۔ 2 راستہ انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے، منزل چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان نے راستے سے ہو کر گزرنا ہے۔ دنیا میں کسی منزل تک پہنچنا ہو تو راستہ ضروری ہے، اور آخرت میں کسی منزل کو پہنچنا ہو تو بھی راستہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ کے اندر ہی سیدھے راستے کو انسان کی آرزو اور دعا بنا کر پیش کیا ہے۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا وہ جو آسان اور شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ ہمیشہ صراط مستقیم، خط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ اسٹریٹ لائن، شارٹیسٹ لائن بٹوین 2 ڈاٹس، 2 منزلوں کے درمیان سب سے مختصر ترین جو فاصلہ ہے وہ صراط مستقیم۔ تو گویا زندگی میں انسان کو اگر اپنی حیات دنیوی کے لیے کسی منزل تک پہنچنا ہو تو بھی اس کو راستے کا صحیح تعین کرنا ضروری ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی صحیح راستے کو اختیار کرنا۔ راستے کی اسی اہمیت کی وجہ سے انسان جہاں بھی رکے بسے، عارضی قیام کرے یا مستقل قیام کرے، گھر مکان کوٹھی بنائے یا کوئی کارخانہ فیکٹری لگائے، وہ سب سے پہلے راستہ دیکھتا ہے۔ کارنر کا پلاٹ مہنگا ملتا ہے، فیکٹری کارخانہ لگانے والا سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہاں اپروچ کیسی ہے، روڈ کتنا کھلا ہے، راستہ کتنا کھلا ہے۔ حتیٰ کہ قبرستان کے اندر ہمیں اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے جب قبر کا انتخاب کرنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ پگڈنڈی کے قریب قبر مل جائے، جہاں پر گزران، جہاں پر پہنچنا راستہ آسان ہو۔ جھگڑے بھی راستوں پر ہوتے ہیں، جانیں تک چلی جاتی ہیں کہ اس نے میری زمین تک پہنچنے والے رستے کو کاٹ دیا، اس کے اوپر اس نے اپنا کوئی چیز تعمیر کر لی۔ تو یہ راستے کی اہمیت ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو یہ راستے کی اہمیت تو اب بہت بڑھ گئی۔ اب تو باقاعدہ ساری کی ساری سیاست وہ راستوں پر کھڑی ہے۔ ہمارے حکمران بھی اپنی تمام ذمہ داریاں اور فرائض کو ایک طرف رکھ کے ہمیں صرف یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے راستے کتنے بڑے بنائے، روڈز کتنے بڑے بنائے، انڈر پاسز اور پل بنا دیے۔ اور اس ماڈرن لائف سٹائل کے اندر راستوں کے بارے میں، روڈز کے بارے میں باقاعدہ قوانین ہیں، ٹریفک رولز ہیں، اس کے لیے باقاعدہ الگ سے محکمہ ہے، پولیس ہے۔ اور ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے ایک عمرانی معاہدے کے تحت، سوشل کانٹریکٹ کے تحت، گورنمنٹ، حکومت، ریاست وہ اپنی رعایا سے یہ امید کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ بھئی آپ رہنے والے راستوں کے حقوق، راستے کے آداب اور راستے کے رولز، قوانین، ان کے پاسدار رہیں، ان کا خیال کریں۔ چلان ہوتے ہیں، اس کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے۔ مولویوں کو عمومی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ مولوی صاحب سمجھاتے نہیں لوگوں کو۔ آپ نے بھی سنی ہوگی کہیں نہ کہیں یہ بات، لوگ کہتے ہیں جی مولوی عوام کو ایجوکیٹ نہیں کر رہا، مولوی سمجھاتا ہی نہیں ہے کہ بھئی سگنل پہ کھڑا ہونا ہے، مولوی سمجھاتا ہی نہیں ہے کہ گاڑی کیسے پارک کرنی ہے، ٹریفک پہ کیسے گاڑی کو لے کر چلنا ہے۔
اللہ اکبر. حالانکہ اس بات کو آپ ایک اور انداز سے سمجھیے، ایک اور زاویہ نگاہ ہے. ہمارے ہاں بڑے غیر محسوس انداز سے اس چیز کو رائج کیا جا رہا ہے. اس کو آپ میری کچھ تھوڑی سی زیادہ حساسیت پر محمول کر لیں کہ میں شاید چیزوں کے بارے میں جلدی یا زیادہ حساس ہو جاتا ہوں. جانتے بوجھتے ہوئے جو اخلاقیات ہیں، جو انسانی حقوق اور معاشرے کے جو بنیادی اخلاقیات اور آداب ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے اس کو اسلام کے اور مولوی کے دائرے سے باہر نکالا گیا ہے. اکثر آپ بڑے بڑے شاپنگ مالز پہ جائیں، ہوٹلز میں جائیں کھانا کھانے، تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس ہوٹل پر لکھا ہو کہ اپنی ضرورت کے مطابق کھانا لیجئے، کھانا ضائع نہ کیجئے. آپ کا کھانا ضائع کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے، لوگ بہت سارے بھوکوں مر جاتے ہیں. ان لوگوں کا خیال کریں جو فاقے سے بیٹھے ہیں، جو بھوک سے، ان لوگوں کا خیال کریں، کھانا ضائع نہ کریں. اچھا پیغام، بہت خوبصورت میسج ہے. اس میسج کے اندر اللہ کا ذکر کہیں نہیں. اس میسج کے اندر، اس پیغام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کسی قول اور فعل کا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارے گئے دین کی تعلیمات میں سے کسی چیز کا کوئی حوالہ ذکر نہیں ہے. اسی طرح کی دیگر بہت ساری چیزیں ہیں. روڈ کے اوپر سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری تنبیہات لکھی ہوتی ہیں. موبائل فون استعمال نہ کریں، ہارن زور سے مت بجائیں، راستے کے کنارے پر چلیں، گاڑی زیادہ رفتار سے نہ چلائیں. یہ ساری چیزیں اس طریقے سے پیش کی جاتی ہیں کہ گویا یہ تو ہمیں ماڈرن لائف سٹائل نے سمجھائی ہیں. اس کا دین سے کیا تعلق ہوا بھائی؟ تو گویا مولوی صاحب کو یا دین کو از خود پہلے سائڈ پہ کر دیا گیا کہ مولوی صاحب کا یا دین کا یہ موضوع نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے، یہ تو ہم طے کریں گے. سوشل کانٹریکٹس تو ہم بنا رہے ہیں دنیا میں، تو ہم یہ بنائیں گے کہ دنیا میں معاشروں کا تصور کیا ہو. حالانکہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے مطابق جو چیزیں ہمیں دیں، اخلاقیات کے ضمن میں، معاشرتی رویوں کے ضمن میں، معاملات کے ضمن میں، وہ آج کے دور میں بھی پوری کی پوری طرح ثابت ہوتی ہیں. ان کا اطلاق ہوتا ہے. کم علمی ہے، کم فہمی ہے، کم عقلی ہے کہ ہم دین سے یہ چیزوں کو نہیں لیتے. اخلاقیات کو دین سے الگ کر دیا گیا ہے. اسکول کے اندر وہ بچے جو مسلمان نہیں ہوتے، اگرچہ ہمارے ہاں بڑی کم تعداد ہے، لیکن جو بچے مسلمان نہیں ہوتے ان کو اسلامیات کی جگہ پر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اخلاقیات. اور جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے. گویا اسلامیات سے ہٹ کر ہے کوئی چیز اخلاقیات؟ نہیں، بلکہ اخلاقیات ہی اسلام ہے. اللہ اکبر. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو بھیجا، کہا بھی جاؤ جا کے دیکھ کر آؤ یہ جو شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، دیکھو یہ کیا کہتا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے. آئے، آ کر دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، سنا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا. بھائی کو جا کر رپورٹ دینی تھی. جا کر ان کو کہا بھائی جان یأمر بمکارم الاخلاق، وہ تو ایسے شخص ہیں کہ اخلاق کی وہ اعلیٰ معیار پر، اخلاق کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، وہ اس کی دعوت دیتے ہیں کہ کمال ہی ہو گئی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی اور وہ دین جس کا بڑا حصہ اخلاقیات پر کھڑا ہے، جس کا مقصد ہی انسانوں کی فلاح بہبود اور معاشرے کی ترقی ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ انسانوں کی ایک اتنی بڑی ضرورت کے اوپر بات ہی نہ کرے؟ حالانکہ اسلام کے اوپر تانا یہ تھا یہودیوں کا، منافقوں کا، مشرکوں کا. اوائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ اولین مخاطب تھے اسلام کے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ صحابہ بنے، جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے اعتراضات کیے. کیا اعتراض کیے؟ کہا دیکھو یہ کیسا نبی ہے، پخانے پیشاب تک کا طریقہ بتاتا ہے. یعنی اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ سکھاتا ہے، مجلس کے آداب تک سکھاتا ہے، کھانا کھانے تک کا طریقہ سکھاتا ہے. روٹی کا نوالا توڑنا کیسے ہے، اس کو سالن میں ڈبونا کیسے ہے، اس کو اٹھا کر منہ تک لے جانا کیسے ہے، کتنا کھاؤ کتنا نہ کھاؤ، کب کھاؤ، کیوں کھاؤ، کیسے کھاؤ، پھر کھا لیا تو اس کے اوپر قضائے حاجت ہے، باتھ روم جاؤ کیسے، کون سا پاؤں رکھو، کون سی دعا پڑھو، نیچے ہو کر بیٹھو، چھینٹے نہ پڑنے دو، پردے کا خیال.
اتنی اتنی باریک باتیں بتاتا ہے، جبکہ آج ہم نے ان ساری چیزوں کو اسلام سے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ جی ایتھکس جو ہے نا، اخلاقیات، مینرز، وہ تو کسی الگ کتاب سے لیے جائیں گے، اس کے لیے الگ سے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی رولز قوانین بنائے جائیں گے، اس کے لیے الگ سے ورکشاپس کورسز ہوں گے۔ دین بس جو ہے نا جی مولوی صاحب کا کام ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت کا طریقہ سکھائیں لوگوں کو، زکوٰۃ پر، نماز پر، حج عمرے پر، لوگوں کو اس پر راغب کریں، مسجد بنائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لوٹا تسبیح مصلی میں لگے رہیں ان چیزوں پر۔ تو یہ باقاعدہ ایک غیر محسوس ایک طویل کوشش کے ذریعے سے پہلے تو مولوی مسجد کو، مذہب کو ان ساری چیزوں سے الگ تھلگ کیا گیا، پھر اعتراض جڑا گیا کہ دیکھو مولوی تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اسلام تو جو ہے نا وہ اس ماحول، اس ماڈرن معاشرے کے مطابقت ہی نہیں رکھتا، اسلام کے پاس تو ان مسائل کا حل ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ آج ہم جس بات پر غور کرنے لگے ہیں وہ بنیادی مسئلہ ہے راستے کے آداب اور حقوق کا۔ سڑک پر، روڈ پر، جتنے بھی راستے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ پگڈنڈی سے لے کر بڑی شاہراہ تک کیوں نہ ہو، چوک چوراہے کیوں نہ ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جانداروں کے حقوق تو بیان کیے، اور میں انشاءاللہ اسی ضمن میں ہم نے پچھلے جمعے کے اندر بھی کچھ بات اخلاقیات کی ہے، آئندہ بھی آگے بھی ہم اسی طرح کے موضوع کو لے کر چلیں گے، اور میں شعوری طور پر یہ بات سمجھتے ہوئے ان موضوعات کا انتخاب کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ جتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں ہر جگہ پہ لکھی نظر آتی ہیں نا، اچھے اچھے کورس لکھے نظر آتے ہیں اور ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ہمیں اللہ نہیں نظر آتا کہیں پر، ان ساری باتوں کو نا دین سے کاٹ کر، نیکی اور گناہ کے تصور سے کاٹ کر پیش کیا جاتا ہے، رزلٹ بھی وہ نہیں آتے۔ دیکھیے جب تک کسی بھی بندے کو آپ کسی کام کے اوپر ابھارنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی ایک ایسا تصور نہیں جوڑیں گے جو اس کو وہ کام کرنے پر آمادہ کرے، لوگ نہیں کریں گے۔ آپ جب کسی بندے کو یہ بتائیں، جیسے میں نے ذکر کیا کھانا کھانے کے بارے میں، کہ کھانا ضائع نہیں کرنا، اچھی بات ہے، کھانا ضرورت کے مطابق اپنی پلیٹ میں لینا، اچھی بات ہے، لیکن اس کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، مسلمان ہے، 97% پاکستان کی آبادی مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے دعوے دار ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، جنت اور جہنم ان کے عقیدے میں شامل ہے، جنت کا شوق رکھتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں۔ جب ان کو بتایا جائے گا کہ اللہ اس کا حساب لے گا، اس کے بدلے تمہیں نیکی ثواب ملے گا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گا، نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے، گناہ ملے گا، پکڑ ہوگی، تو یقیناً کام کو کرنے کا، دیکھنے سوچنے کا انداز فرق ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہ دعوت دیتا ہوں اپنے ان تمام ایسے لوگوں کو جو ممبر و محراب کے وارثین ہیں، جو واعظین خطباء ہیں، کوشش کرتے بھی ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن اس بات کو اور زیادہ موضوع میں لانا چاہیے کہ یہ ماڈرن لبرلزم اور یہ پوسٹ سیکولرزم یہ غیر محسوس انداز سے ان تمام معاشرتی رویوں کو اسلام سے الگ کر کے پیش کر رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور یہ چند عبادات اور عقائد یہ اسلام ہے، اور یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں یہ ہم کہاں سے لیں گے؟ یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر سے لیں گے، اس سے پہلے میگنا کارٹا کے اس معاہدے سے لیں گے، یہ جو فلانے سارے دنیا کی جگہ بدماشوں نے مختلف قسم کے سوشل کانٹریکٹس بنائے تھے، جو مختلف انسانی حقوق انہوں نے طے کیے تھے، معاشرتی سارے، ہم اس سے لیں گے۔ حالانکہ اسلام جتنا خوبصورت طریقے سے معاشرے کے قیام کا ایک تصور پیش کرتا ہے، جس میں انسان ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے کی بہتری، فلاح اور ترقی ہے، وہ دنیا کا کوئی اور انسانوں کا بنایا ہوا نظام نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا راستوں کے بارے میں، کہا ایاکم والجلوس فی الطرقات، صحابہ کو منع کیا، میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کوئی یعنی شرعی مسئلہ ہے، یہ کوئی ایسا حکم آ گیا ہے جو قطعی ہے، بس اب آپ نے منع کر دیا، منع ہو جائے، نہیں تو ہمارے سے تھوڑا سا اس کا سبب سمجھ لیجئے کہ ہم راستوں میں جو بیٹھتے ہیں، ہماری کچھ مجلسیں ایک طریقہ کار چلا آتا ہے، ہم اس کے اندر کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی سازشیں چالیں نہیں چلتے، کوئی لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں کرتے، بس تبادلہ خیال ہوتا ہے، ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اگر بیٹھنا ہو راستوں میں تو پھر کم از کم اس راستے کا حق ادا کرو،
اب وہ راستے کا جو حق ہے، یہ جو متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے 4 حق بیان کیے بنیادی. یہ سب سے مضبوط جو حدیث ہے، غض البصر، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنا، لوگوں کو رد السلام، لوگوں کو سلام کہنا، اور کف الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے رہنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہنا. یہ 4 کام کرنا. لیکن قربان جاؤں، ہمارے ائمہ اسلاف نے اپنے وقت میں ان چیزوں کے اوپر بھی بڑا کام کیا. امام ابن حجر نے فتح الباری کے اندر جب اس حدیث کی شرح لکھی تو اس کے نیچے انہوں نے مختلف روایتیں جمع کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق کے بارے میں، راستے کے آداب کے بارے میں جو باتیں بیان کی، وہ صرف یہ 4 نہیں ہیں. انہوں نے دیگر روایات کو جمع کر کے 14 باتوں کو جمع کیا. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 14 باتوں کو ذکر کیا ہے جو راستے کے حقوق کے ضمن میں ہے. اب ایک ایک بات کو اگر ہم لیں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن اگر انہی بنیادی باتوں کو ہم لے لیں، غض البصر، راستے پر جو بندہ چلے یا رکے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے. موٹر سائیکل پر کھڑا ہے، پارکنگ میں کسی کا انتظار کر رہا ہے، راستے پر کھڑا ہو کے کسی کا انتظار کر رہا ہے، ان لوفر لڑکوں کی یا ان اوباش لڑکوں کی میں بات نہیں کر رہا جو باقاعدہ بازاروں میں یا خواتین کی ایسی جگہوں پر باقاعدہ ارادہ نیت باندھ کر جا کے کھڑے ہوتے ہیں نامحرم عورتوں کو تاڑنے کے لیے، ان پر نظریں گاڑنے کے لیے. ان کا تو معاملہ ہی بڑا سنگین ہے نا، ان کو الگ کر دیجئے. ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا غور و فکر کریں. جب مجھے اور آپ کو، ہمیں راستے پر کھڑا ہونا ہو، چاہے ہم گاڑی، موٹر سائیکل، سائیکل پر ہیں، ہمیں وہاں پارکنگ میں کسی کا انتظار کرنا ہے، گاڑی لگانی ہے، تو چاروں طرف گھورتے نہیں رہنا، عورتوں پر نظریں گاڑے نہیں رکھنی. ہم عورتوں کو کہہ دیتے ہیں بھئی یہ پردہ کر کے نکلیں، ٹھیک ہے، ان کا قصور اپنی جگہ. عورتوں کو چاہیے، خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ادب سکھایا راستے کا. مسجد سے نکلے تو دیکھا عورتیں راستے میں جو ہے نا وہ راستہ روکے کھڑی ہیں، مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، آپس میں رش بڑھ گیا، عورتیں اور مرد مکس ہو رہے ہیں. آپ نے کہا خواتین، اے عورتوں کی جماعت، تم ہٹ کر چلا کرو، راستے کے کنارے پہ ہو کر چلا کرو، یہ تمہارے لیے ایک عزت کی چیز ہے، حفاظت کی بات ہے، راستے کے کنارے پر چلا کرو. تو سب سے پہلی بات تو بھائی، راستے پر چلتے ہوئے، رکے ہوئے، کھڑے ہوئے، کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. اس پر لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن آگے چلیے. کف الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اللہ اکبر. اس کف الاذی کے اوپر بھی میں ایک عرب شیخ کا مقالہ پڑھ رہا تھا، ان کی کتاب پڑھ رہا تھا. انہوں نے اس اذی کے، یعنی اذیت دینے والی چیزیں، راستے میں اذیت دینے والی چیزوں سے بچو. ان اذیت دینے والی چیزوں میں انہوں نے ان چیزوں کو شامل کیا ہے جنہیں شاید ہم سمجھتے تو ہیں اذیت دینے والی چیزیں، لیکن ہم انہیں اسلام کا، اپنے دین کا حکم نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر راستے پہ کوڑا پھینک دینا، اپنے گھر کا پانی راستے پر پھینک دینا. ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں نا، آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، لیکن میں بالعموم بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، کوڑا راستے پر ڈال دیتے ہیں، پانی دھوتے ہیں، پانی راستے پر ڈال دیتے ہیں. امام غزالی نے ایک کتاب لکھی، اور ان کی جو کتاب ہے منکرات الشوارع، ان کی پوری کتاب کا عنوان ہے کہ راستوں کے اوپر ہونے والے ناپسندیدہ جو کام ہے وہ کیا کیا ہے. اس پر انہوں نے پوری کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر ایک بات بڑی مفید ہے. انہوں نے لکھا کہ ہمارے دور میں راستے کے اوپر ریڑھی لگانے والے بندے سے لوگ سودا نہیں لیتے تھے. راستے کے اوپر ریڑھی لگانے والا بندہ، راستے کے اوپر بیٹھ کے سودا بیچنے والا بندہ، اس سے ہم لوگ سودا نہیں لیتے تھے. انکروچمنٹ کا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 2 فٹ دکان کی جگہ ہوتی ہے، 12 فٹ اس کے سامنے سڑک گھیر لیتے ہیں. منع کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی. یہ راستے کی تکلیف دہ چیزیں، ہم لوگ بڑا غور کرتے ہیں نا کہ اچھا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ کیا کیا ہو سکتا ہے جی؟ اچھا پتھر ہٹا دیے، کیل کانٹے ہٹا دیے ہیں، راستے سے کوئی جو ہے نا رکاوٹ کو ہٹا دیا. ہاں بھائی، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کے 70 کے قریب شاخیں ہیں، اس کی شعبے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق.
سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ایمان، اور ادنا ترین درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اس کو میں ایک اور انداز سے بتاتا ہوں، یعنی ایمان شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے، اور مکمل کہاں ہوتا ہے؟ لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے سے۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا پھرے اور لوگ اس سے تکلیف میں رہیں تو اس کے اس لا الہ الا اللہ کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ راستے کی تکلیف پر مبنی، میں نے جیسے ذکر کیا، یہ چیزیں بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل سے بیان کی، لیکن ہم اپنا جائزہ لیں۔ کروڑوں کی کوٹھی بناتے ہیں، بنگلہ بناتے ہیں، 25 30 35 40 50 فٹ کا راستہ چھوڑا ہوتا ہے، سرکاری طور پہ گلی ہے، اپنے گھر کی کیاری بھی اسی جگہ پر بنائیں گے، اور اپنے گھر کا جو تھڑا ہے، جو سلپ ہے گیراج کی، وہ بھی 25 فٹ جگہ ہے گلی کی، 10 فٹ یہاں والا بھائی لے لے گا، 10 فٹ سامنے والا بھائی لے لے گا، درمیان میں گزرنے والوں کے لیے جگہ کتنی بچی؟ 5 فٹ۔ اور پھر یہی بندہ جب دوسری منزل ڈالے گا 5 فٹ اوپر سے بڑھا لے گا، 5 فٹ اس سے اوپر منزل بڑھا لے گا، راستے کی ہوا بھی بند، راستے کی گزران بھی بند۔ چاہے مسجد بنانے والا مسجد ہی کیوں نہ بنائے، اللہ کی قسم مسجدیں بناتے ہیں لوگ، یا جو ٹاؤن میں ایک جگہ سے میں گزرتا ہوں، جب گزرتا ہوں دل دکھتا ہے، مسجد بنا رکھی ہے سڑک کے اوپر، اور میں نے وہاں ایک شخص سے پوچھا، میں نے کہا یہ مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کا راستہ بند کر دیا، مین سڑک چوراہا بند کر دیا قبضہ کرنے کے لیے۔ ایک تھڑی اگر تم بناتے ہو نا مسجد کے نام پر، اور وہ ناجائز جگہ ہے، قبضہ کیا ہے، رستے کے اوپر بنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا جس بندے نے ناحق ایک بالشت بر زمین پہ قبضہ کیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کے برابر اس کے گلے میں توق ڈال کر کھڑا کرے گا اس کو، یا دوسری حدیث میں ہے کہ اس کو 7 زمینوں کے برابر زمین میں دھنسائے گا۔ ڈرنا چاہیے ہر وہ بندہ جو اپنے گھر کی چوکی اونچی کرنے کے لیے، اپنا تھڑا اونچا کرنے کے لیے اتنی لمبی لمبی جو ہے نا وہ سیڑھیاں اور سلائڈیں سڑک پر بنا چھوڑتا ہے، ڈرنا چاہیے۔ جو اپنی دکان کے سامنے تھڑے لگوا دیتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو ہم نے اللہ کے خوف کی نظر سے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اس کو ہم سمجھا ٹھیک ہے، آئے گا کوئی انکروچمنٹ والا آئے گا، اگر اس نے کو اٹھایا تو ٹھیک ہے، ہم ساتھ مظلوم بن جائیں گے، دیکھو جی غریبوں کی پھٹیاں ریڑیاں الٹا دی۔ بھئی ان غریبوں کو بھی کچھ دین کا حیا کرنا چاہیے، کچھ اپنے قانون کا حیا کرنا چاہیے کہ یہ لوگوں کا راستہ نہ روکے، یہ تکلیف پہنچانے والی چیز ہے۔ اور جیسے میں نے مسجد کے بارے میں کہا، کیوں کہا؟ آپ کو لگے گا شاید بڑی سخت بات کر دی۔ سیدنا سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے، جہاد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور لوگوں نے خیمے لگانے شروع کیے، تو کچھ لوگوں نے خیمے لگاتے ہوئے اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ کہاں کہاں تک ان کا خیمہ چلا گیا ہے، راستہ تنگ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اور اس کو کہا جاؤ جا کر اعلان کرو، من ضیق منزلاً، جس بندے نے اپنا جو خیمہ ہے اس کو چوڑا کر کے لگایا، یا اوقطع طریقاً، یا اس نے راستے کو تنگ کیا، راستہ کاٹا، فلا جہاد لہ، بڑھ گیا جہاد اس کا جہاد کھو کھاتے، کوئی فائدہ نہیں اس کو جہاد میں آنے کا، لوگوں کا راستہ روکے بیٹھا ہے، لوگوں کی جو جگہ ملے بیٹھا ہے، مار گیا جگہ، نہیں کوئی جہاد نہیں۔ اسی طرح کوئی ایسی مسجد کو نیکی کے زوم میں نا، نیکی کے زوم میں لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، لگتا ہے ہم نیکی کر رہے ہیں نا، احسان کر رہے ہیں، لہذا اب نیکی جو کر رہے ہیں تو برائی ساتھ کرنی۔ قربانی کا موسم آتا ہے نا تو عموماً لوگ سڑک پر اپنا جانور باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے باندھ لیا، بھئی صفائی بھی کر لو۔ جب صفائی کی باری آتی ہے لاکھوں کا جانور لائیں گے، لوڈ کرنے والے کو پیسے دیں گے، چارہ لانے والے کو پیسے دیں گے، ذبح کرنے والے کو پیسے دیں گے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں صفائی کرنے والے تک کو پیسے دیں گے، لیکن سڑک پر جو گند ڈالا ہے اس کے پیسے نہیں دیں گے۔ اور کئی تو ایسے ہیں ماشاءاللہ وہ جانوروں کو باہر باندھنے کے لیے ٹینٹ لگا لیتے ہیں نا۔ حج مبرور کی مثال سے اس بات کو آپ سمجھیے، حج کتنی بڑی نیکی ہے، حج مبرور جو مقبول حج ہے، اس حج کی شرط کیا رکھی؟ فلا رفث ولا جدال ولا فسوق فی الحج۔ حج مقبول اس بندے کا ہے جس نے حج کے اندر لوگوں کا کوئی حق نہ مارا ہو، لڑائی نہ کرے، کوئی جدال نہ کرے، کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ حجر اسود کو چومنے تک کے لیے ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ حجر اسود چومنے کے شوق میں لوگوں کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا کہ بھائی یہ دھکم پیل نہ کرو، اللہ کے گھر کے اندر یہ لڑائی جھگڑا دھکم پیل تکلیف پہنچانے ایذا پہنچانے والے کام نہ کرو، چھوڑ دو، دور سے استلام کر لو، اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن اللہ کو لوگوں کو تکلیف پہنچانا پسند نہیں۔ واللہ میں تو جب اس حدیث کو پڑھا میں تو کانپ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا دو لعنتی کاموں سے بچو، دو لعنتی کام۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ملعونین کا لفظ استعمال کیا۔ جو پہلی بات ہے اس کو ساتھ ملا لیں اور دوسری بات کو ساتھ ملا لیں کہ جو لوگ راستوں میں بیٹھتے ہیں، آتی جاتی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے ایذا تکلیف کا باعث بنتے ہیں، سورہ احزاب پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ملعونین، لعنتی لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ایسے لوگوں کی سزا کے بارے میں بھی، کہ ایسے لوگ جو لوگوں کی جان مال عزت آبرو جن کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے، تھوڑے سے اور بڑھ گئے ہیں، نظریں تاڑنے کے بڑھ گئے ہیں، راستے میں لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، چیزیں چھین لیتے ہیں، بد امنی اور خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، ان کے لیے انما جزاء الذین یحاربون اللہ، یہ اللہ رسول سے جنگ ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اللہ رسول سے جنگ ہے۔ کہا ان کو پکڑو، ان کو سولی دو، عبرت کے طور پر دائیں بائیں مخالف سمت کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور دونوں طرف دیکھیے، ترغیب بھی دیکھیے، ترہیب بھی دیکھیے۔ ایک شخص جنت میں چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس کوئی عمل نہیں تھا، اس کے پاس کوئی عمل نہیں تھا، نیکیوں کا اس کا بینک بیلنس خالی تھا، کوئی عمل نہیں تھا، ایک عمل کے ساتھ وہ جنت میں چلا گیا۔ کیا؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص ایک درخت کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، ایک کٹا ہوا درخت اس نے دیکھا، راستہ رکا ہوا، اس نے وہ درخت ہٹایا، اس درخت کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آپ نے مشہور دونوں واقعات سن رکھے ہیں، وہ بھی راستے کے حقوق میں سے ہی آتا ہے نا، راستے کے آداب میں سے آتا ہے۔ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی اور ایک عورت کتے کی وجہ سے جنت میں گئی۔ ایک عورت راستے پہ جا رہی تھی، اس نے بلی کو دیکھا، راستے سے بلی کو پکڑا، اس کو باندھ دیا، نہ اس کو کھانے کو کچھ دیا، نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنی خوراک خود ڈھونڈ لیتی، وہ بلی بندے بندے وہاں بھوک سے مر گئی۔ کیا ٹھکانہ بنا؟ جہنم۔ اور ایک عورت، اس کی پچھلی زندگی دیکھیے، فاحشہ بدکارہ، ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی، راستے پہ جاتے ہوئے ایک کتے کو پیاسا دیکھا، اپنے پلو میں کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلایا، جنت میں چلی گئی۔ یہ ہے راستے کا حق جانوروں کے ساتھ۔ اور جیسے میں نے بیان کیا کہ یہ جو 14 حقوق راستے کے امام ابن حجر نے بیان کیے ہیں، انہوں نے اس میں یہ بات بیان کی ہے، یہ حدیث بیچ میں رہ نہ جائے جس کو میں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بڑے لعنتی کام ہیں، ان سے بچو۔ لعنت کام کون سا ہوتا ہے؟ جس کام پر اللہ کی رحمت، جس سے اللہ کی رحمت دور ہو جائے۔ اس میں ایک لعنتی کام کیا ہے؟ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈال دینا، کوئی ایسی چیز راستے میں پھینک دینا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، حتیٰ کہ وہ پانی ہی گندا کیوں نہ ہو، گزرنے والوں کا کیچڑ اڑے گا، تکلیف ہوگی، یہ لعنتی کام۔ اور اس سے بڑا غلط کام کیا ہے؟ نہ صرف راستے میں، بلکہ اگر راستے میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کے سستاتے ہیں یا سائے والی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الذی یتخلی فی طریق الناس او ظلھا، وہ بندہ جو راستے پر پیشاب کر دیتا ہے، یا وہ بندہ جو کسی سائے دار جگہ پہ لوگوں کے بیٹھنے گزرنے کی جگہ پر پیشاب کرتا ہے، یہ ملعون ترین بندہ ہے۔ اور دوسرا بندہ ملعون کون سا ہے؟ ایک وہ جو راستے پہ تکلیف، اور دوسرا بندہ وہ جو راستے کی ڈائریکشن بدل دیتا ہے۔ بورڈ لگے ہوتے ہیں نا اکثر، دیکھو اسلام نے کتنی باریک باریک چیزوں کا لحاظ کیا ہے، سمجھایا ہے۔ راستے پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ بھئی یہ فلان جگہ اس طرف ہے، گزرنے والے نے اپنے چسکے کے لیے، اپنی شرارت کے لیے راستے کا بورڈ بدل دیا۔ نوجوان ہوتے ہیں نا کئی، وہ تیر کی ڈائریکشن بدل دیتے ہیں، اور ہم لاہوریوں کے بارے میں تو ویسے ہی بدنامی ہے ہماری کہ کوئی بندہ راستہ پوچھ لے تو اس کو غلط راستہ ہی بتائیں گے۔ بھائی یہ وقتی چسکا تو ششکا تو ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کتنی غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق میں جب جن حدیث میں یہ بات بیان کی، اس میں ساتھ یہ بات بیان کی کہ راستے کا حق یہ ہے کہ مسافر کو صحیح راستہ بتانا، نہ صرف صحیح راستہ بتانا بلکہ اگر اس کا کوئی بوجھ ہے اس کا بوجھ اپنے ساتھ اٹھا لینا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کمال صفت تھی۔ جب پہلی دفعہ اماں خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تو کیا کہا؟ آپ کو اللہ بالکل رسوا نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے دیکھا کسی بندے کا موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو گیا، اس کو دھکا دے کے ساتھ لے گئے۔ دیکھا کسی بزرگ نے بوجھ زیادہ اٹھا رکھا، اس کو ساتھ بوجھ اس کا اٹھا لیا۔ دیکھا کوئی بندہ چل نہیں پا رہا، بزرگ ہے، ضعیف ہے، لمبا سفر ہے، یہاں پر اس کو سواری نہیں ملے گی، ساتھ اس کو لفٹ دے لی۔ یہ راستے کا حق ہے، اسلام نے بتایا، اس کا ثواب بتایا، اس کا اجر بتایا۔ اللہ اکبر۔ راستے میں گندگی، پارکنگ کا
اہتمام نہ کرنا اور ٹریفک رولز کو توڑنا. شیخ ابن عثیمین سعودیہ کے مفتی ہیں نا, انہوں نے تیز ہارن بجانے تک کو راستے کی تکلیف میں شامل کیا ہے. کہا جو بندہ تیز ہارن بجاتا ہے نا, زور سے, بڑے بڑے ہارن لگائے ہوتے ہیں ٹرکوں والوں نے, وہ اگلی گاڑی چھوٹی گاڑی والا جو ہوتا ہے وہ اس ہارن سے ڈر جاتا ہے, وہ بیچارہ ڈر کے کئی دفعہ گاڑی اس کی ہل جاتی ہے یا وہ تکلیف. کہا راستے پر یہ تیز ہارن بجانا بھی راستے کی تکلیف میں شامل ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے, تیز ہارن مت لگاؤ. اور سعودی علماء کی جو متفقہ کمیٹی ہے اس نے باقاعدہ فتویٰ دیا. انہوں نے کہا کہ جو بندہ 120 کی سپیڈ سے زیادہ, یعنی جو بھی کوئی ایک قانونی سپیڈ طے کی گئی ہے, اس سپیڈ سے زیادہ کی سپیڈ پر گاڑی چلاتا ہوا ایکسیڈنٹ کرتا ہے اور اس میں وہ مر جاتا ہے, یہ خودکشی کی موت ہے. یہ اس کی موت ناجائز موت ہے, خودکشی کی. اس نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے, اس میں کسی دوسرے کا کیا قصور ہے؟ تو میرے بھائیوں, راستے کو استعمال کرتے ہوئے, راستوں پر چلتے ہوئے, ابھی ہم نے اگلی بہت ساری باتوں کو سکپ کر دیا ہے وقت کی کمی کے پیش نظر. راستے پر لوگوں کو آتے جاتے ہوئے سلام کہنا, ان کو نیکی کے کاموں کی ترغیب دینا, برے کاموں سے ان کو روکنا. کسی قوم کے ساری کی ساری تہذیب اور اخلاق کا جائزہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ان کے بازاروں سے اور ان کی گلیوں راستوں سے. لوگوں کے گھروں میں گھس کر تو ہم دیکھ نہیں سکتے کہ کتنے مہذب ہیں. کوئی باہر کا, ہمیں جو باہر کے معاشرے بڑے اچھے لگتے ہیں, یہاں سے بھاگے بھاگے جاتے ہیں, وہاں جا کر ان کی گلیاں کوچے سارے مانجتے ہیں اور ان کے برتن, ان کے ساری گاڑیاں دھوتے صاف کرتے ہیں. اکثر جو یہاں سے جاتے ہیں پاکستان سے باہر, آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کون سے وہاں ڈی سی لگے ہوئے ہیں, وہاں جا کے اسی طرح کے کام کر رہے ہیں نا لوگ, ان کی صفائیاں کر رہے ہیں. اسی چودھری کو جو وہاں جا کر سارے پوچھے مارتا ہے, اس چودھری کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اپنی گلی صاف کرے. اپنی گلی صاف کرنے کے لیے اس کو چاہیے ایک گلی نالی کچی پکی, اس کی صفائی پر ہی اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے, اپنے ضمیر بیچ دیتا ہے. حالانکہ یہ کام نہ تو حکمران کے کرنے کا تھا, نہ تو کس کے لیے کسی دوسرے کا, یہ تو کام اپنے ہاتھ سے کرنے کا تھا. خود اپنے ہاتھ سے کر لیتا, کیا چاہتا تھا. اور ہمیں نا اکثر یہ لگتا ہے میں اکیلا کروں گا تو کیا ہو جائے گا, میرے کرنے سے کیا ہوگا. دیکھیے میرے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے, کچھ لوگ آئے, قافلہ آیا, وہ بھوکے تھے اور وہ سفر سے آئے تھے, ان کو ضرورت مند تھے. آپ نے کہا کوئی اپنے بھائیوں کے لیے کوئی بندوبست کرو, تو کوئی نہیں اٹھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائیوں کے لیے کوئی بندوبست کرو, پھر کوئی نہیں اٹھا. تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ سرخ ہو گیا, متغیر ہو گیا, کچھ اس پر غصے کے آثار ہے, اور کہا اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کرتے کیوں نہیں. ایک شخص آیا, صحابی اٹھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کچھ پیش کیا, اپنا مال پیش کیا, رکھ دیا. اس کو دیکھا دیکھی سارے لوگوں نے اپنے جو ہے نا وہ صدقہ دینا شروع کیا, اور وہ ایک اچھا خاصا پہاڑ بن گیا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن, جس بندے نے کوئی ایک اچھا کام جاری کیا, پچھلے سارے لوگوں کا صدقہ جاری اس کے کھاتے میں ہے نا. جب کسی بندے کو یہ خیال آئے نا کہ میں کروں گا تو میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا, سارا معاشرہ تو ایسے کرتا ہے. سڑک پر ٹریفک وارڈن روکتا ہے نا, چیک کرا بے لائسنس اپنا, وہ کہتا ہے لے جی اے چیک کرو, کسی کو بھی نہیں ہونا. اے اور 10 بندے روک لو, کسے ہیلمٹ پہ روکتا ہے نا, وہ آگے سے دلیل کہتے 10 لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تو مجھے کیوں روک لیا. بھائی باقی لوگوں کی غلطی تمہاری غلطی کے لیے دلیل نہیں بن گئی. میں بدلوں گا, ایک بندہ بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا بھائی. اور یہ جو معاشرہ لفظ ہوتا ہے نا, معاشرہ, یہ عشرہ سے بنتا ہے. عشرہ, عشرہ کا معنی 10. اس کی بہت ساری توجیحات ہو سکتی ہیں, لیکن میں اپنی جو توجیح سمجھا ہوں وہ کیا ہے کہ اگر کسی جگہ پر 10 لوگ ایک کام کو کرنے پہ تیار ہو جائے نا, 10 لوگ, صرف آپ میں سے 10 لوگ اگر اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں اپنی گلی کی صفائی کا ذمہ لے لینا, 10 لوگ, تو یہ سارا معاشرہ بدل جائے گا. کیونکہ 10 لوگ ہی, بنیادی لوگ تھوڑے ہی ایسے ہوتے ہیں, ان کو دیکھا دیکھی باقی لوگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہی طریقہ ہم رکھیں کہ کوئی بندہ کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا, جی یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, میرے ایک بندے کے اکیلے سے کیا ہوگا. ایک بندے کی قیمت ہے, اور ہم مسلمان ہیں. سب سے ضروری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم گورے نہیں ہیں کہ ہم حکومت کے ڈر سے یہ کرتے ہیں, ہم پولیس کے اور انتظامیہ اور اداروں کے ڈر سے کرتے ہیں. ہمیں اللہ کا بھی ڈر ہے, ہمیں اللہ سے بھی اجر کی امید ہے. ہم یہ کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.